السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے گزشتہ سبق میں ہم نے فصل نمبر 23 شروع کی تھی اور یہ حروف غیر عاملہ کے بارے میں ہے۔ اس کی 16 قسموں میں سے ہم نے ایک پڑھ لی تھی، دوسری دیکھیے۔ دوسری حروف ایجاب۔ حروف ایجاب 6 ہیں: نعم، بلا، اجل، ای، جیری، انا۔ اب ہر ایک کی تفصیل دیکھیے کہ نعم پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، خواہ وہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں۔ جیسے کوئی کہے آپ کو، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کو آ کے کہا ما جاء زید، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہو گے؟ نعم ہی کہو گے۔ اس کا یہی مطلب ہوگا ما جاء زید۔ اسی طرح کوئی آ کے کہے ذهب عمرو، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہو گے؟ نعم ہی کہو گے، اور کیا کہنا ہے؟ نعم یعنی ذهب عمرو، عمر چلا گیا۔ اس کے بعد ہے بلا۔ بلا صرف منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے، یعنی منفی کو یہ ثابت کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کیا آگے سے جواب دیا؟ قالوا بلا، یعنی بلا انت ربنا۔ ابھی دیکھو کہ الستو بربکم یہاں نفی پائی جا رہی ہے، لیکن قالوا بلا اس میں اس بات پایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ای یہ مثل نعم کے ہے۔ نعم آپ پڑھ چکے ہو کہ یہ اس بات کے لیے آتا ہے، پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں ہو۔ لیکن اتنا فرق ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے۔ اگر استفہام ہو تو اس کے بعد قسم کے ساتھ جواب میں یہ آئے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ پوچھتا ہے اقام زید، کیا زید کھڑا ہے؟ اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ تو اس کے جواب میں یوں کہا جائے گا ای واللہ، جی ہاں اللہ کی قسم۔ اب دیکھو کہ ای نعم کے معنی میں آیا، لیکن استفہام کے بعد چونکہ یہاں استفہام ہے تو اس کے بعد یہ قسم کے ساتھ آیا، ای واللہ۔ اجل اور جیری یہ بھی دونوں مثل نعم کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ ای کے ساتھ تو قسم ضروری تھی، لیکن اجل اور جیری ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہے۔ انا بھی ایسا ہی ہے، لیکن انا کا استعمال کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، نمبر 3 حروف تفسیر۔ یہ 2 ہیں، ای اور ان۔ ہر ایک کی مثال، ای وضاحت کے لیے آتا ہے، ای وضاحت کے لیے آتا ہے۔ حروف تفسیر وہ حروف جو وضاحت کے لیے آتے ہیں، جیسے جاءنی زید، اے ابو کا۔ اب دیکھو کہ یہاں صرف زیدن آیا ہے کہ آیا میرے پاس زید، اے ابو کا یعنی تیرا باپ آیا میرے پاس۔ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کی مثال سے اس کو سمجھیے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس کو ندا دی یہ کہ اے ابراہیم، یعنی نادیناہ بلفظ ہوا قولنا یا ابراہیم۔ مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس کو کس لفظ سے ندا دی؟ یا ابراہیم، ہمارا قول یہ تھا یا ابراہیم۔ اس کے بعد نمبر 4 حروف مصدریہ۔ یہ 3 ہیں، ما، ان، انا۔ ما اور ان فعل کو مصدر کے معنی میں کرتے ہیں، فعل کو مصدر کے معنی میں کرتے ہیں۔ جیسے مثال سے سمجھیے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اے برحبیہا، ان پر زمین تنگ ہو گئی، اے برحبیہا بما رحبت، بسبب اس کے۔ اب جو رحبت یہ فعل ہے، اے برحبیہا، یہ رحبت مصدر کے معنی میں ہوا برحبیہا۔ وَأَعْجَبَنِي أَنْ ضَرَبْتَ، اے ضربُکا۔ اور اسی طرح انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے بلغنی ان زیدن نائم۔ نائم جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہوگا اے نومہ،
اے نومہو۔ اس کے بعد حروف تہذیز۔ حروف تہذیز یہ کسی کام پر ابھارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا کسی کام میں رغبت دلانے کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ حروف تہذیز 4 ہیں: اللہ، ہلا، لوما، لولا۔ عزیز طلبہ، اگر یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو یہ ابھارنے اور رغبت دلانے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہلا تسلی، تو کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ اسی واسطے ان کو تہذیز کہتے ہیں، کہ حروف تہذیز کہتے ہیں، کیونکہ خود تہذیز کا معنی ابھارنا ہے اور رغبت دلانا ہے۔ یہ بات تو تھی کہ جب یہ حروف مضارع پر داخل ہوں، اور اگر یہ حروف ماضی پر داخل ہوتے ہیں تو ان سے مخاطب کو ندامت دلانا مقصود ہوتا ہے، جیسے ہلا صلیت العصر، تو نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اب یہاں ان کو حروف تہذیز کی بجائے حروف تندین کہیں گے۔ حروف تندین یعنی ندامت دلانے کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیں، آئندہ سبق میں ہم حروف توقع سے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔